اب میں گزارش کروں گا ہمارے مہمان، ریاض سے آئے ہوئے مہمان، مداحیہ شاعر، عالمی اردو مرکز ریاض کے نگراں جناب شوکت جمال صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنا کلام پیش کریں۔ جناب شوکت جمال صاحب۔ خواتین حضرات السلام علیکم۔ بغیر تمہید کے آپ لوگ اجازت سے وقت کم ہے۔ محترم نعیم باسط پوری صاحب کے بارے میں اظہار خیال ہوا اور مزید ہوگا۔ میری ان سے علیق سلیق تقریباً 2 دہائیوں سے ہے۔ ریاض، جدہ اور دمام میں ان کے ساتھ کئی مشاعروں میں شرکت کا شرف بھی حاصل ہوتا رہا ہے۔ میرے بارے میں تو آپ لوگ جانتے ہی ہیں کہ میری جڑ بھی اسی زمین میں ہے، میری جڑ بھی اسی زمین میں ہے جہاں کے کباب کی شہرت۔ میری جڑ بھی اسی زمین میں ہے جہاں کے کباب کی شہرت۔ ہم بہاریوں میں ایک امتیازی وصف یہ ہے کہ ایک دوسرے سے ناواقف بھی ہوں تو تھوڑی ہی دیر کی گفتگو میں آپس میں کوئی نہ کوئی قرابت داری نکال ہی لیتے ہیں۔ اسی فارمولے سے پتہ چلا کہ موصوف رشتے میں میرے قابل احترام بزرگ ہوتے ہیں، چنانچہ وہ مجھ سے نہایت شفقت سے پیش آتے ہیں۔ اردو بولنے، لکھنے اور پڑھنے والوں کے لیے اردو نیوز کی خدمات کے ہم سب معترف بھی ہیں اور ممنون بھی ہیں۔ اسی سلسلے میں برسوں پہلے اس جریدے نے قارئین کو یہ اہم اطلاع دی کہ ایک معتبر اور معروف شاعر کی بیعت سفر کے دوران کسی ٹیکسی میں رہ گئی ہے، اور یہ کہ جس کو وہ ڈائری ملے یا جس کے ہاتھ لگے وہ اسے ان تک پہنچا کر ثواب دارین حاصل کرے۔ نقدی کا کوئی ذکر نہیں تھا۔ اس پرملال صورتحال پر میرا جو فوری رد عمل تھا وہ ایک نظم کی صورت میں پیش کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ اس نظم کے بارے میں یہ نہیں کہہ سکتا ہوں کہ روئے سفن کسی کی طرف ہو تو روح سیاہ۔ ملازم رہے کہ کسی شاعر نے گم کر دی سفر میں ڈائری اپنی، سلیم معروف ہے۔ کسی شاعر نے گم کر دی سفر میں ڈائری اپنی، مناسب ایسے موقع پر نہیں تھی خاموشی اپنی۔ اٹھایا میں نے ٹیلی فون اور نمبر گھما ڈالا، ان دونوں شاید جوال نہیں ہوتے۔ اٹھایا میں نے ٹیلی فون اور نمبر گھما ڈالا، اگرچہ کال کرنے میں رقم کافی لگی اپنی۔ سلام ان کو بسط تکریم و عزت جب کیا میں نے، انہوں نے بھی مروت میں دکھائی خوشدلی اپنی۔ بتائی ان کو میرے دل پہ جو گزری خبر سن کر، آیا پھر ان کے دکھ سے میں نے کی وابستگی اپنی، مگر کہنے لگے وہ آپ سے واقف نہیں ہوں میں، مگر کہنے لگے وہ آپ سے واقف نہیں ہوں میں، مجھے لگتا نہیں کہ آپ سے ہے دوستی اپنی۔ فراق ڈائری میں غم زدہ اور آپ دیدہ ہوں، فراق ڈائری میں غم زدہ اور آپ دیدہ ہوں، میری حالت پہ سوجی آپ کو یہ مسخری اپنی۔ نوازش ہو اگر رہنے دے مجھ کو حال پر میرے، نوازش ہو اگر رہنے دے مجھ کو حال پر میرے۔ اور یہ دوسرے مصرع بقول نور جہاں، نوازش ہو اگر رہنے دے مجھ کو حال پر میرے، مجھے تو شام غم میں کاٹنی ہے زندگی اپنی۔ اور کہا میں نے ہے میرا مشغلہ بھی شاعری حضرت، کہا میں نے ہے میرا مشغلہ بھی شاعری حضرت، شریک غم ہوں لایا ہوں فقط میں مخلصی اپنی۔ جو گم گشتہ ہے اس شے کا بھلا کہ اس قدر ماتم، جو گم گشتہ ہے اس شے کا بھلا کہ اس قدر ماتم، یا ہو زاریاں فی الحال کر دے ملتوی اپنی۔ اگرچہ آپ سے بہتر نہیں جو میں نے لکھا ہے، اگرچہ آپ سے بہتر نہیں جو میں نے لکھا ہے، مٹا سکتے ہیں لیکن آپ اس سے تشنگی اپنی۔ اگرچہ آپ سے بہتر نہیں جو میں نے لکھا ہے، مٹا سکتے ہیں لیکن آپ اس سے تشنگی اپنی۔ اور میرا دیوان حاضر ہے اسے اب آپ ہی رکھ لیں، میرا دیوان حاضر ہے اسے اب آپ ہی رکھ لیں، سمجھ لیں ہر غزل قطع رباعی مثنوی اپنی۔ چلا پھر سلسلہ دونوں میں حجت اور دلیلوں کا، چلا پھر سلسلہ دونوں میں حجت اور دلیلوں کا، ادھر انکار تھا ان کا
इधर थी आजिज़ी अपनी, दबाव बढ़ गया इतना बिलाखिर कल्ब नाजुक पर, दबाव बढ़ गया इतना बिलाखिर कल्ब नाजुक पर, कि अस खुद रफ्तगी वो कह गए, कि अस खुद रफ्तगी में कह गए वो अनकही अपनी। और ये आखिरी दो अशारे के वो बोले किस तरह भूलूं भला उस डायरी को मैं, वो बोले किस तरह भूलूं भला उस डायरी को मैं, उसी के दम से थी बज़्म सुखन में शायरी अपनी। वो बोले किस तरह भूलूं भला उस डायरी को मैं, उसी के दम से थी बज़्म सुखन में शायरी अपनी। निशानी उस मुबारक दिन की थी, निशानी उस मुबारक दिन की थी जब मेरे दफ्तर में बेयाद शायरी भूला था कोई अजनबी अपनी। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं गुजारिश करूंगा शहजाद आजम साहब से कि वो तशरीफ लाएं। शहजाद भाई, आपने जो मजमून नई बातें पूरी के हवाले से लिखा है, आइए और पेश करें। भाई देखिए, आज आपको बताऊंगा कि दरिया को कूदे में कैसे बंद करते हैं। क्या बात है। चले जाओ। आप ये देखिए कि 100 साला शख्सियत को 10 मिनट में 10 साल 3 मिनट के हिसाब से बयान करना बड़ा मसला है, मुश्किल है, लेकिन इंशाल्लाह कोशिश करता हूँ। सबसे पहली बात तो ये कि फर्क है उम्र में बाल बराबर, चले, फर्क है उम्र में साल बराबर, फर्क है उम्र में साल बराबर, चलते हैं दोनों चाल बराबर, वो भी सकते हैं। फर्क है उम्र में साल बराबर, चलते हैं दोनों चाल बराबर, मैं और वो है एक दफ्तर में, मुर्गी रखी है दाल बराबर। अब मुर्गी कौन है, दाल कौन है, ये आप खुद देख लीजिएगा। रहते हैं वो मेरे नेबरहुड में, रहते हैं वो मेरे नेबरहुड में, यानी घर के नाल बराबर। अब आइए जरा नस्र की तरफ। इसमें ना सारे मामलात हैं, मैं भी हूँ, मेरा बचपन भी है, इनकी पैदाइश भी है, फिर बुढ़ापा भी है, सब है। ना पुख्तगी के दौर में हमारे वालिद मोहतरम ने सवाल किया कि साहबजादे मुस्तकबिल में क्या बनने का इरादा रखते हैं। हमने फौरन कहा शायर बनेंगे। वालिद साहब ने धुतकार के अंदाज में फरमाया कि घास तो नहीं चढ़ गए, पता नहीं कि शायर बन के पैदा होता है, पैदा हो के नहीं बनता। हमने वालिद साहब की इस चश्म कुशा वजाहत पर 20 बरस तक तहकीक की तो ये हकीकत मुनकशिफ हुई कि वो लोग जो अपने दिली एहसासात को, जहनी ख्यालात को लफ्जों में ढालकर नज़र के कालिब में सपुर्द खरतास करते हैं, नासिर कहलाते हैं। ऐसे लोग डाल डाल पाए जाते हैं। वो लोग जो तखील ज़हनी को नसर के पैरहन से निकाल कर औज़ान और बहूर से आशना करके नज़्म का पाबंद कर देते हैं, वो शायर कहलाते हैं। ऐसे लोग पाताल पाताल पाए जाते हैं। वो लोग जिनके ख्यालात भी मंजूम हो और तसव्वुरात भी, जिनके एहसासात भी मंजूम हो और जज्बात भी, ऐसे लोग नई मदद पूरी कहलाते हैं। और ये खाल खाल बल्कि तो फर्द महाल ही पाए जाते हैं। बहुत शुक्रिया। आप ये सोच रहे होंगे कि नईम साहब का इस कदर शदीद तारुफ क्यों कराया जा रहा है, तो जवाबन हम एक 9 दरियाफ्त मुहावरा, इस पर जरा गौर कीजिएगा, 9 दरियाफ्त मुहावरा आपके सामने पेश कर रहे हैं। बज़ाहिर ये मनफी तासुब दे रहा है, इसलिए आप अपना ज़ाविया निगाह जरा मुस्बत रखिएगा। मुहावरा यूं है कि जलने की बू देने से पहले हांडी को बहुत देर तक चूल्हे की आग बर्दाश्त करनी पड़ती है। जलने की बू देने से पहले हांडी को बहुत देर तक चूल्हे की आग बर्दाश्त करनी पड़ती है। हमारी इस शिद्दत का सबब जानने के लिए जरा ये भी सुनिए। अल्लाह उमरी में कुछ अरसे के लिए हमने स्कूल में तदरीस की जिम्मेदारियां संभाली।
تو نویں کلاس کا کلاس ٹیچر بنا دیا گیا. ذرا لفظ کو غور سے سنیے گا کیونکہ کوشش کی ہے کہ دریا کو کوزے میں بند کیا جائے, پتہ نہیں دریا کے پرنالہ ہے جو بھی ہے. میٹرک کی انچارج مس ممتاز تھیں, ہماری نویں نے ان کی 10ویں کو الوداعیہ دیا. پنڈال میں کرسیاں سجائی گئیں, دائیں جانب یہ جیسے دائیں جانب کی بائیں, دائیں جانب ہماری نویں کے بچے بچیاں اور بائیں جانب مس ممتاز کی جماعت والے اور والیاں. بحیثیت میزبان ہم نے مہمانان کو خوش آمدید کہنے کے لیے مائک تھاما اور اسٹیج کی جانب پیش قدمی شروع کی تو ذہن میں ایک ترنگ پیدا ہوئی جو زبان پر پہنچتے پہنچتے لفظوں میں یوں ڈھل گئی. یہ کیسی بزم ہے جس کے سبھی تیور نرالے ہیں, یہ کیسی بزم ہے جس کے سبھی تیور نرالے ہیں, دلوں کی دھڑکنیں ہیں تیز تر, دھوتوں پہ تالے ہیں. اب یاد رکھے گا ان کا نام ہے مس ممتاز, اور مجھے خادم کو خاکسار کو شہزاد کہتے ہیں. بڑی مہربانی. تو یہ کیسی بزم ہے جس کے سبھی تیور نرالے ہیں, دلوں کی دھڑکنیں ہیں تیز تر, ہونٹوں پہ تالے ہیں. ہوئی تقسیم کچھ اس طرح سے اس بزم رنگین کی, ادھر شہزاد والے ہیں ادھر ممتاز والے ہیں. اس تمہید کے فوری بعد ہمیں خیال آیا کہ یہ تو شعر ہو گیا, یہ جو کچھ ہوا ہے تو شعر ہو گیا. بس پھر کیا تھا, ہم نے خود کو شاعر سمجھنا شروع کر دیا اور ہمیں مصمم کر لیا کہ ہم زلفیں بڑھائیں گے اور کنگھی کی بجائے انگلیوں سے سوارا کریں گے, چائے کی لت ڈال لیں گے اور پان چبانا شروع کر دیں گے. بے وفائی اور بے اعتنائی نہیں سوری اپنے آپ میں گم رہنے لگیں گے, عشق لڑائیں گے, مونس لب و رخسار کی توصیف بیان کریں گے, بے وفائی و بے اعتنائی کا شکار ہوں گے. یوں ہماری شاعری میں حقیقت کا رنگ بھر جائے گا. لوگ ہمیں ملکی, غیر ملکی, عالمی اور بین الاقوامی مشاعروں میں مدعو کرنے پر مزید دعا کریں گے. ابھی تک وہ اسٹیج نہیں آئی. اچھا, مگر وہی بات کہ انسان سوچتا کچھ ہے اور ہوتا ہے کچھ اور. انہی دنوں ہم دفتر چلے آئے. اس دور میں ہمارے دفتری ماحول میں شوخی, شرارت, شعر, شاعری, شادابی, شگفتگی اور شائستگی بہت زیادہ تھی, کیونکہ سب ساتھی آج سے 23 سال چھوٹے تھے. بہت اچھے. اسی لیے آئے روز مؤدب و غیر مؤدب انداز میں نشستیں ہوا کرتی تھی. ہم اپنے تمام دفتریوں کو اپنی سخن گوئی سے آشنا کر کے انہیں اپنا مداح بنانا چاہتے تھے. اسی دوران دفتر کے ایک ساتھی کے گھر پر شعری نشست ہوئی جس میں ہمارے ہی دفتر کے ایک ساتھی کو شاعر کوہنا کہہ کر صدارت کی ذمہ داری سونپی گئی. ان کا نام نعیم بازید پوری بتایا گیا. اس نشست میں 5ویں اور آخری شاعر نعیم صاحب تھے, یعنی ٹوٹل 5 آدمی تھے, جبکہ پہلا نمبر ہمارا تھا. ہم نے وہی ناکام عشق اور بے وفائی کے موضوع پر اشعار سنائے. اکثر لوگوں نے کھلتے چہروں کے ساتھ واہ واہ کہا, لیکن نعیم صاحب کبھی کڑوا اور کبھی کثیرہ منہ بنا رہے تھے. ہم نے بھی سوچ لیا کہ ان کا کلام سن کر ہم بھی ایسا ہی منہ بنائیں گے, گویا ایلوا منہ میں رکھ لیا. مگر پھر یوں ہوا کہ موصوف نے اپنی غزل یوں پیش کی. وہ میرا ہم نشین ہوتے ہوئے بھی, وہ میرا ہم نشین ہوتے ہوئے بھی تصور ہے یقین ہوتے ہوئے بھی. وہ میرا ہم نشین ہوتے ہوئے بھی تصور ہے یقین ہوتے ہوئے بھی. نظر اس پر ہے اور احساس اس کا, کہیں ہیں ہم کہیں ہوتے ہوئے بھی. منور ہیں در و دیوار گھر کے, دیے گھر میں نہیں ہوتے ہوئے بھی. تمہیں کو چاہتا ہوں جانے جانا, تمہارا نقطہ چین ہوتے ہوئے بھی. شعر سنیے گا کہ تلاش آسماں کس واسطے ہے, تلاش آسماں کس واسطے ہے, یہ زیر پا زمین ہوتے ہوئے بھی. ہمارے بازوؤں کا روب ٹھہرا, ہمارے بازوؤں کا روب ٹھہرا, وہ مارے آستین ہوتے ہوئے بھی. سجا دیتا ہے ایک محفل ہمیشہ, یہ دل گوشہ نشین ہوتے ہوئے بھی. یہ اشعار ہمارے ذہن و دل میں پیوست ہو گئے.
انہیں سن کر ہمارے تمام تر منتقمانہ اور سخن گسترانہ عزائم نے، میں نام نہیں لوں گا، یو ٹرن لے لیا، اور ہماری ریختگی نے ہماری پامال انائے سخنوری کی کرسیاں چنتے ہوئے باور کرایا کہ سخندانی میں مقالوں کے انبار لگانے والی ہستی کو اگر کسی سرکاری لال پیلے نیلے اسکول کی کچی جماعت پاس کرنے والے آشنائے ابجد کا کلام سننے پر مجبور ہونا پڑے تو وہ کڑوے منہ نہیں بنائے گا تو کیا تعریفوں کے ڈونگرے برسائے گا؟ بہت شکریہ۔ ہم نے اس نشست سے فارغ ہوتے ہی دراز زلفوں سے فوری نجات کے لیے سب سے پہلے سر منڈوایا، اپنی ذات میں گم رہنے کا وسیلہ ترک کیا اور عشق کو خیر بات کہہ دیا۔ مگر وہ کہتے ہیں نا کہ شاعر شاعری سے جائے تک بندی سے نہ جائے، چنانچہ ہم نے اپنے آپ کو شعراء کرام کی سب سے صنف سے نکال کر تک بندان اردو میں شامل کر لیا، اور تمام زمینی حقائق جو کچھ اب تک دیکھے تھے وہ یوں رقم کیے۔ کیا جو عشق سخن گوئی کا بہانہ تھا، کیا جو عشق سخن گوئی کا بہانہ تھا، مزاج اپنا لڑکپن سے شاعرانہ تھا۔ شعر و شاعری شاعر سب ایک چھت کے تلے، شعر و شاعری شاعر سب ایک چھت کے تلے، عجیب دور تھا کتنا حسین زمانہ تھا، تھے منتظر کے بلائے مشاعرے میں کوئی، تھے منتظر کے بلائے مشاعرے میں کوئی، خبر نہیں تھی کہ جدہ ہمیں بھی آنا تھا، ملے نعیم تو ہم شاعری ہی بھول گئے، ملے نعیم تو ہم شاعری ہی بھول گئے، خود اپنے آپ کو تک بند ہم نے مانا تھا۔ آج بھی میں کہتا ہوں میں دفتر میں سب سے بہترین تک بند ہوں اور یہ سب سے بہترین شاعر ہے۔ بہرحال ہم نے کسی بھی نشست میں نعیم صاحب کی موجودگی میں اپنے اشعار سنانے سے گریز کا وسیلہ اپنا لیا، مگر انہوں نے اصرار کیا کہ ہم نے پے در پے انکار کیا، اور ہم نے پے در پے انکار کیا اور کہہ دیا کہ آپ کے کلام کے سامنے ہمارے اشعار کا رنگ بہت پھیکا ہے۔ اب تو اس سے غور کیجیے گا، ہماری یہ کیفیت بھانپ کر انہوں نے عجیب انداز میں ہماری دھارت بندھائی، کہنے لگے کہ رنگ خواہ کتنا ہی پھیکا کیوں نہ ہو، رنگت اس کی اپنی ہی ہوتی ہے۔ تم یہ کیوں نہیں سمجھتے کہ اگر شہزاد نعیم جیسا شعر نہیں کہہ پاتا تو نعیم بھی تو شہزاد جیسے رنگ میں نہیں ڈل سکتا۔ جیسا بھی کہو شعر کہو، شعر کہنا ترک مت کرنا۔ ایک روز ایسا ہوا کہ ہم نے اپنی اہلیہ کو تنہائی کی اذیتوں سے آگاہ کرنے کے لیے ضخیم خط تحریر کیا۔ دفتر کے ایک ساتھی کراچی جا رہے تھے، ان کے ہاتھ یہ خط بھجوانا تھا، ہم لفافے پر پتہ لکھ رہے تھے۔ اسی اثنا میں نعیم صاحب نے چند اشعار لکھ کر ہمارے بڑیوں پھینکے اور کہا کہ یہ اپنے ہاتھ سے لکھ کر کے خط میں رکھ دے۔ میں نے وہ اشعار کھول کے دیکھا، پڑھا، شعر سنیے کہ کھل گیا حرف مدعا کہ نہیں، کھل گیا حرف مدعا کہ نہیں، جان کیا میرا خط ملا کہ نہیں، کھل گیا حرف مدعا کہ نہیں، جان کیا میرا خط ملا کہ نہیں، جان سے جان چھڑانا چاہتا تھا کوئی مجھ سے لپٹ گیا کہ نہیں، اب سراپا دعا ہو میرے لیے لگ گئی میری بد دعا کہ نہیں۔ ہمیں ہمارے طبیب نے چغل اور بسیار دونوں قسم کی خوریوں سے منع کر رکھا ہے، اس طرح دل میں تو، اور راوی یہاں ہے نہیں کہ جس کی گردن پر ہم دروغ ڈال سکیں، وہ لاہور میں ہے۔ چنانچہ ہم نام لینے کے بجائے اتنا بتا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پاکستان سے مایہ ناز صحافی، ناقد اور تبصرہ نگار قسم کی شخصیت تشریف لائی تو ہم ملنے گئے۔ وہاں خام کا میں ذکر چڑھیا کہ شاعری وہ ہوتی ہے جو اپنوں میں رہ کر وہاں کے ماحول کو جھیل کر کی جاتی ہے، پردیس میں رہ کر کوئی شخص شاعری نہیں کر سکتا۔ ہم نے مشرق وسطیٰ میں مقیم کئی پاکستانی و ہندوستانی شعراء کرام و شاعرات کے اشعار نظر کیے، مگر موصوف نے ہر شعر میں فی نکالی اور بتا دیا کہ یہ اس کا شعر، اس شعر کا مصرع اولا مسروقہ ہے اور فلاں کا مصرع ثانی چرایا گیا ہے، اصل شاعر فلاں ہے اور شعر اس کا یوں ہے۔ ہم انہیں ایک سے ایک شاعر کا نام بتاتے، ان سے موسوم شعر سناتے، مگر ہر بار منہ کی کھاتے رہے۔ اب ہمیں یاد آئے چند اشعار جن کے سحر میں ہم خود تھے ایک مدت سے گرفتار۔ ہم نے کہا، فسون دیدہ ہائے تر سمندر، فسون دیدہ ہائے تر سمندر، تیری آنکھوں کا پس منظر سمندر، فسون دیدہ ہائے تر سمندر، تیری آنکھوں کا پس منظر سمندر، سکون ملتا ہے اس کے پاس آ کر، رہا ہو جیسے اپنا گھر سمندر، ملو ساحل سے ساحل کی طرح تم، ملو ساحل سے ساحل کی طرح تم،
समंदर में रहो बनकर समंदर, बना फिरता है नीला सबके आगे, फलक की ओढ़ कर चादर समंदर। बहुत उम्दा, बहुत अच्छे। उछलती कूदती मौजों से बचना, उठा लेती हैं ये सर पर समंदर, और न जिस्म की रुत न जां का मौसम, कशाकशे दरमियां का मौसम। न जिस्म की रुत न जां का मौसम, कशाकशे दरमियां का मौसम। न अपने मौसम को पास रखा, न रास आया यहाँ का मौसम। तुम्हारे दम से सभी रुतें थीं, तुम ही नहीं तो कहाँ का मौसम। ये सुनकर उस नाक़िद हस्ती का मुंह खुला का खुला रह गया, जैसे नुत्क भूल गए हो। बमुश्किल तमाम इस्तफ़सार किया कि शायर कौन है। हमने कहा नईम बाज़ेदपुरी। नाम सुनकर उन्होंने कहना शुरू किया, बहुत बड़ा शायर है, वाकई बहुत बड़ा शायर। हकीकत है बहुत ही बड़ा शायर है। हमने कहा जनाब नईम साहब तो गुज़िश्ता 150 बरस से ममलिकत में है, तो प्रदेश में शायरी हो रही है ना? उन्होंने कहा हाँ हो रही है, मगर नईम बहुत बड़ा शायर है। ये मैं मुबालगा नहीं कर रहा हूँ इसमें, उन्होंने कम से कम भी 12 मरतबा कहा था, लेकिन आप में समाज की सकत नहीं है, इसलिए मैं कम करके पेश कर रहा हूँ, एडिटिंग करके। थोड़ा बहुत बड़ा शायर है। हमने कहा जनाब ऐसा शायर सदियों में पैदा होता है। उन्होंने कहा सदियां इसलिए लगती हैं कि एक जाए तो दूसरा आए ना। हाज़रीन कराम, न जाने ऐसा क्यों होता है कि हर शायर ख्वाह 1.5 गज़ला ही क्यों ना हो, गालिब खुद को गालिब और बाकी तमाम शुअरा कराम को मगलूब समझने लगता है। इस सोच ने सुखन गुस्तराना चश्मक को फरोग दिया है, जो गुज़िश्ता कई सदियों से उर्दू अदब का दुम छल्ला बनी हुई है। जो शायर जितना बड़ा होता है, ये चश्मक उतनी ही शदीद होती है। हम नईम बाज़ेदपुरी के हवाले से सामने आने वाली शायराना चश्मक के चश्मदीद गवाह हैं। इस हवाले से जो ड्रामाई मंजर नजर नवाज होते हैं, इनकी रुदाद यूं है। नईम बाज़ेदपुरी जब किसी मुशायरे में जाते हैं तो अक्सर कौमी लिबास पहनकर, अक्सर, हमेशा नहीं, अक्सर कौमी लिबास पहनकर, जेब में रुमाल रखकर, नन्हा सा परचम सीने पर सजाकर, खुशबुओं में नहाकर, किसी नौशा मियां की तरह बन संवर कर पहुंचते हैं। शायद इसलिए कि उन्हें यकीन होता है कि मुशायरे का दूल्हा इन्हें ही करार दिया जाएगा। कई मुशायरों में हमने देखा कि स्टेज पर ऐसी कई हस्तियां मौजूद थी कि जो रईस अमरोहियाना या जॉन एलियाना अंदाज में गाँव तकियों के बल पर नींद दराज होकर हाजरीन पर अपनी सुखनवरी की धाक बिठाने की कोशिशों में मगन थी। मगर जब उन्होंने नईम बाज़ेदपुरी का कलाम सुना तो उनमें से जो शख्सियात अपने एशार सुना चुकी थी, वो सर पीटती, रोती, झींकती और दांत पीसती देखी गई, और जिनकी बारी अभी आनी थी वो बगलें झांकने लगी। मुशायरे के बाद उन्हें हमने नईम साहब के सामने ज़ानुए खिजालत तय करते हुए देखा। यही नहीं बल्कि हमने वो मुकालमा भी सुना जिसमें पाक और हिंद के नामी गरामी शोरा को जद्दा के मुशायरे में शिरकत की दावत दी जा रही थी, और दूसरी जानिब से इस्तफसार किया जा रहा था कि मुशायरे में नईम बाज़ेदपुरी तो नहीं आ रहे, अगर वो आ रहे हैं तो हम नहीं आएंगे, क्योंकि मुशायरा वो लूट लेते हैं और हमारा दामन तही रह जाता है। नईम बाज़ेदपुरी ने एक रोज बड़े तुमतुराब से ये शेर पढ़ा, मैं गुलों से कह रहा था दास्ताने दर्द दिल, मैं गुलों से कह रहा था दास्ताने दर्द दिल, बुलबुलों ने आके दानुए तलम्मुस तय किया। फिर गोया हुए कि ये है नईम बाज़ेदपुरी। हमने कहा इसमें तो तकब्बुर तो नहीं है। फौरन कहने लगे तो अल्लाह ताला माफ फरमाए। मैं आखिर में ये सच्चाई गोश गुजार करना चाहूंगा कि नईम साहब को अदब के करता धर्ताओं ने वो मकाम नहीं दिया जिसके वो हकदार थे। हाज़रीन करामी, जब हकदार को हक ना मिले तो इसे हक तलफी कहा जाता है, और जब हकदार को हक का मुस्तहिक ना समझा जाए तो इसे जुल्म करार दिया जाता है। इस हवाले से नईम बाज़ेदपुरी एक इंतहाई मजलूम शख्सियत है। बहुत शुक्रिया। Now I would request the chief editor, Janab Tariq Mashwa Sahab, to come and grace this function and give
his views about Naeem Bazed Puri and today's function. Mr. Tariq Mashkar Sahib. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين. السلام عليكم جميعا. There are, I think, two persons you should not argue with: your wife and the poet. Because your wife, you can never be victorious. With the poet, he can write a couplet against you and you are doomed. Everybody will remember that. But Mr. Naeem, I have learned one thing about him, that he started writing poetry when he was 9 years old. And this is really quite very young. I think he was hearing, big time poems, not stories like us. But one thing I found out that, people write poetry whenever, they think of something or see something. Mr. Naeem can write poetry anytime you ask him. And I remember the first time we had when Benazir Bhutto died. That day we decided to bring a magazine, and I spoke to him. I said, "Can you make a poem about Benazir? We have just like 10 minutes." He said, "No problem." I was surprised, but he made it in time. And then we started even that he writes daily a couplets about a photo. And every day he never failed us, mashallah. So I salute him, and I know, we have had so much poetry, and he deserves a lot. And he's a Bahut Mumtaz Adami, Bahut Mumtaz Shahri. But really, as a poet, you can't expect anything from him. He could be sometimes so quiet, he's sometimes so fiery, he would explode in your face, but you have to deal with him, because in the end, he is a good person and a great person to work with. And it's a great initiative by Urdu Markaz to honor poets and people who contribute to the Urdu language. I think this adds to the initiatives and the good things they have done for the community in Saudi Arabia. I thank them for that. And I think this will be the first for many to come. And it's a great honor that they have chosen Mr. Naeem Bazed Puri to be the first one to receive, because it's a good start for this prize. As for Urdu language, I was speaking with Mr. Athar the other day regarding poetry or literature among young Urdu speakers, especially in schools. Because I've noticed, just like Arabs, we are tending to go to English, our youth, not to our own language. So we started already with some schools encouraging students to write articles, and we publish. So I will say for me that, inshallah, by next month we'll start a competition among young readers, young Urdu speakers, teenagers, to write Urdu poetry, to write articles, because the language is so rich, and I think our youth should appreciate the language more than they do. So inshallah, with Urdu Markaz, we'll cooperate together for this, because it's one of their goals also, like us, to serve the Urdu language. And thank you again for inviting me, and I wish you all the best. Thank you.